بعد اور آج جو مقصد ہے آپ سے بات کرنے کا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک سیریس سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پاکستان میں، اور وہ انسان جو اپوزیشن کو کہہ رہا کہ انہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نکلے، انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا۔ اب وہ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے تو سائفر کی جو ایک یہ جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے ڈپلومیٹک، وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے، آپ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے لیک نہیں کر سکتے، تو وہ اس کا سہارا لیا اور پھر ایک اپنی سٹوری بنائی۔ لیکن اب تک جو لیکس ہوئی ہیں اس سے وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا کہ جی ایک سائفر آیا ہے، پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے، اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر منٹس لے لوں گا، اور پھر میں نہیں کرنا ہے نا منٹس، کہ ہم شور کہ آپ سب نے یہ انڈر لائن کیا ہوگا، دے آر پلئنگ ود دی کنٹری۔ تو اس کے نتیجے میں جو ملک میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور اس کی سوچ یہ ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان میں ایٹم بم گرا دیں، یہ اس کی چوائس ہے۔ جس شخص کی یہ چوائس ہو تو میرا خیال ہے یا تو اس کی وہ عقل ختم ہو چکی ہے، وہ اب ایک نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، وہ اب ایک نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پہ تو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ وہ پاکستان جس میں 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% جنرل انفلیشن تھی، بہترین 6.3% جی ڈی پی گروتھ تھی، ہائیسٹ ریزرو تھے، اسٹیبل کرنسی تھی، اس پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آیا 4.5 سال میں، یہ اور اس کے ساتھی، کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں۔ ایک ملک کو بھکاری بنا دیا گیا، آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ نیوکلیر قوت ہیں، آپ دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے۔ آج کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آئی وش کہ اس ملک میں وہ قوانین ہوں، اگر نہیں ہے تو لا منسٹر سے بیٹھے ہو، وہ بہتر اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے تو بنانے چاہیے۔ کسی ملک میں نیشنل سیکیورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے، کسی ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارا ملک ہے، اور ایک کلٹ کریٹ کر دیا گیا کہ جو کہیں گے وہ اس کو مانا جائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ وہ تو وہی ڈاکٹر گوگل والی بات ہے کہ آپ 100 دفعہ جھوٹ بولیں تو پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ کہ یہ سچ ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب دیکھا گیا، آبویسلی یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ اس میں کابینہ کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی اور کابینہ کی، تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کابینہ میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس ہر چیز کو ایگزامن کیا۔ اب جب آپ ایک تو سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ میں نے، جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے؟ یہ ایک بہت یعنی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ آفیشلی ان کو دیا گیا، ان کو ڈیلیور کیا گیا۔ وہ پراپرٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور وہ سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب۔ اور پھر اس لیکس کو جو آپ سنا اور جو انہوں نے پلان کیا، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں، جو منٹس بنائے گئے
وہ موجود ہیں, سائفر موجود نہیں ہے. تو ایک لاجیکل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے, دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے کہ واقعی کوئی ریفلیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کس ڈپلومیٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کیے گے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو اس پہ حکومت نے آبویسلی, اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی, سازش انہوں نے کی تھی, اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی تانا بانا کھول کے رکھ دیا ہے. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی, وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ, وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے, جس میں سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے, بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور, وہ بھی ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے, فارگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا, کون سی پولیٹیکل, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے, جو آپ کے قانون میں ہے, آپ کے آئین میں ہے, جو آپ کے اوتھ میں ہے, اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو, وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, اعظم طارق صاحب ہیں, مریم اورنگزیب صاحب ہیں, کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے, ہم شور آپ نے سب نے سنی ہے, بٹ اب ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں ذرا. چلے پھر ایک منٹ, لمبی تو ہے نہیں. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. وہ آ گیا شادر ایک منٹ. دوسری بھی چلا دیں. صرف ایک ایشو کے اوپر پلیز
किसी के मुंह से मुंह का नाम नहीं, ये बहुत मतलब मुंह से लग रहा है ना, किसी के मुंह से उसका वापस होता है, इसके तरफ जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहाँ असल बहादुरी नज़र आती है। बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का, करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह अज़ीज़ शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मुआशी एक्सपर्ट्स भी हैं आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं। देखें, ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था। इट्स ए गॉन केस, इट वाज अ गॉन केस। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमें कामयाबी की उम्मीद है। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान एट वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी PDM के साथ मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है। दूसरा, देयर इज़ ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में। आफ्टर वीक्स हर दिन मजीद तबाही होती थी। पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इंप्रूवमेंट आई। करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि अवाम को जो कुछ कर सकते हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीजल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास की है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि जो अवाम है, जिनके हम नुमाइंदे हैं, उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सके। जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीज़ें मुझे आते ही विरसे में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त LCs रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें। सब चीज़ों का गिव अस ए टाइम। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे, हम परफॉर्म करें और बेहतरी लाएँ। बहुत शुक्रिया। ओवर टू इधर आना, बेहतर होगा। ये जब आखिर में प्लीज कर ले जरा आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इसाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब। हम इनको वेलकम भी करते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कल बहुत देर बाद आवाम को रिलीफ मिला है। अल्लाह ताला का शुक्र है, आवाम ने बड़े सख्त दिन देखे हैं, लेकिन मेरी दुआ है, मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो आवाम के लिए रिलीफ लेके आएँ। और मैं PMLN की सीनियर क़यादत, जिसमें एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और परवेज़ रशीद साहब हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अभी जो ऑडियो आपने देखी, जब आपको हम ऑडियो सुनवाने लगे तो आपने कहा कि हमने बहुत दफ़ा ये ऑडियो देखी है, सुनी है। तो हमने भी सुनी, लेकिन आप जितनी बार ये ऑडियो सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा खेल जो है वो खेला गया है। अभी मुझे ये लफ्ज़ भूल गया था, वो ऑडियो सुनी तो याद आया कि चुप करके। इस चुप करके के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ वन बाय वन।
اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بینائن آڈیوز ہے نا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالی نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے. اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے
مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سونا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے. 2000 منرل واٹر کی بوٹل جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, مملکت ہے, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں او ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے, پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو, کتنا نااہل ہو, کتنا نالائق ہو, بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, اس میں ان کی 25 سال کی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد, وہ ان کی 25 سال کی جد و جہد
ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے, کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے, کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں, پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا, تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. اذان ہو رہی ہے, ہو جائے. مریم نواز اس وقت جو ہے نیوز کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ شکر ہے بالآخر عوام کو ریلیف ملا, بہت دیر کے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی, اور عوام کو آئندہ بھی اسی طرح ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. عمران خان ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ ہے اور میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتی. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اپنے مفاد پر سمجھوتا کر سکتی ہے لیکن ملک پر سمجھوتا نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جتنی بھی آڈیوز آ جائیں ہم ملک سے غداری نہیں کریں گے, اور یہ کہا کہ ڈائری اٹھا کر خان صاحب باہر چلے گئے. کہا کہ میں صرف ڈائری اٹھا کر جا رہا ہوں, ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا, یہ سب کا سب ڈرامہ تھا. انہوں نے اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں بھی وہ لے کر گئے, وہ بھی نہیں